فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معزز علماء کرام، سامنے بیٹھے ہوئے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، وقت مجھے کم ملا، مختصر خطبہ پڑھا۔ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی اور ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، جس میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا کی زندگی کو دھوکے کا سامان بتلایا، اور اسی کے ضمن میں ہم یہ بات کریں گے کہ ہم پر دنیا میں مصیبتیں کیوں آتی ہیں۔ آئے دن ہمیں اور آپ کو یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ مسلمان کو مارا گیا، فلاں جگہ اللہ کا عذاب آیا۔ تو اس دنیا کی حقیقت سمجھتے ہیں۔ کیا دنیا کمانا غلط ہے؟ دنیا کمانا غلط نہیں ہے، دنیا کی بھلائی ہم اور آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما، لیکن غلط تب ہے جب ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے، اور اکثر و بیشتر یہ دعا کرتے تھے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تو ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اور یہ دعا حاجی لوگ جب حج کرنے جاتے ہیں، رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان بھی یہی دعا پڑھا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہمیں دنیا کی بھلائی عطا فرما اور آخرت کی بھلائی عطا فرما اور جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ اس دعا میں دنیا کی بھلائی حاصل کرنے کی بات کہی گئی ہے اور آخرت کی بھی بھلائی حاصل کرنے کی بھی بات کہی گئی ہے۔ پتہ چلا ہم اللہ رب العالمین سے دنیا کی بھلائی حاصل کر سکتے ہیں، اللہ سے کہہ سکتے کہ اللہ تو ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما، چاہے صحت کے اعتبار سے ہو، مال کے اعتبار سے ہو، دولت کے اعتبار سے ہو، بیوی کے اعتبار سے ہو، اولاد کے اعتبار سے ہو، دنیا کی بھلائی ہم اللہ رب العالمین سے طلب کر سکتے ہیں۔ لیکن غلط کب ہے؟ جب دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو بھول جائیں۔ قرآن کی آیت ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ جو لوگ دنیا میں اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، اللہ کی یاد سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، اس کا دنیا میں انجام یہ ہے کہ ان کی روزی میں تنگی ہو جائے گی، ان کے گھروں میں برکت نہیں آئے گی۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا، یعنی کسی نے کہا آنکھ ہی نہیں ہوگی یا پھر آنکھ ہوگی لیکن وہ دیکھنے سے محروم ہو جائیں گے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے گا۔ جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرے گا، منہ موڑ لے گا، میرے بھائیوں دنیا میں ان کے گھر میں روزی میں تنگی ہو جائے گی، برکت نہیں ہوگی، اور قیامت کے دن جب اسے اٹھایا جائے گا تو اندھا کر کے اٹھایا جائے گا۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی تو
तुलियत हाज़िहिल आया इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अय्युहन्नास कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबा। ऐ लोगो, जो हमने तुम्हें जमीन में रिस्क दिया है, जो हमने तुम्हें अनाज दिया है, जो हमने तुम्हें जमीन में गल्ला दिया है, उनमें से पाकीज़ा और हलाल माल को खाओ, तय्यिब माल को खाओ। जो हलाल है और पाकीज़ा है उन मालों को खाओ। मसलन कोई बकरा हलाल है लेकिन हमने उसको चुरा कर लाया, वो हलाल तो है लेकिन पाकीज़ा नहीं है, हलाल तो है लेकिन तय्यब नहीं है, हमारे लिए खाना जायज़ नहीं है। हाँ, वो बकरा हलाल होना चाहिए और हलाल पैसे से खरीदा हुआ होना चाहिए, तब वो हलाल भी होगा और पाकीज़ा भी होगा। जब ये आयत पढ़ी गई तो एक सहाबी खड़े हुए, साद इब्न अबू वक्कास, और अल्लाह के रसूल से कहा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। क्या दुआ कीजिए? ताकि हम मुस्तजाबुद दावा बन जाएं। जो भी अल्लाह ताला से दुआ करे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी दुआ कबूल कर ले, यानी अल्लाह से हम जो मांगे अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे अता कर दे, हम मुस्तजाबुद दावा बन जाए। अल्लाह के रसूल आप हमारे लिए दुआ कर दीजिए। आपने फरमाया, अतिब मतअमक, अपनी खुराक को पाक कर लो, अपनी गिज़ा को पाक कर लो। ऐसा मुझे दुआ करने की जरूरत नहीं है। ये जो तुम खाना खा रहे हो, ये जो तुम गिज़ा खा रहे हो, ये जो तुम अनाज खा रहे हो, ये जो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हें गल्ला दे रहा है, इसका तुम जायजा ले लो कि हम हलाल खा रहे हैं या हराम खा रहे हैं। अगर हमने हराम खाया तो हमारी दुआ कबूल नहीं होगी और हमारी इबादतें कबूल नहीं होगी। अगर हमने हलाल खाया तो हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। यानी दुआ अगर कबूल करवाना चाहते हो तो हलाल की तरफ ध्यान दो मेरे भाइयों। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जुमला अदा किया उस पर गौर कीजिए। आपने फरमाया, अल्लाह की कसम, उस शख्स की 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी, नमाज कबूल नहीं होगी, रोजा कबूल नहीं होगा, हज कबूल नहीं होंगे, ज़कात कबूल नहीं होंगे, जिसने हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर डाला, जिसने हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर डाला। उसके बाद फरमाया कि जिसने हराम की परवरिश से पला है, जिसकी परवरिश हराम से हुई है, उसके लिए आग बेहतर है। जिसने सूद खाकर, ब्याज खाकर अपनी परवरिश की है, अपने आप को पाला है, अपने आप को पोसा है, उसके लिए बेहतर है, आग बेहतर है, उसके लिए जहन्नम बेहतर है। मेरे प्यारे साथियों, इस आयत से पता चला कि हमें और आपको अगर दुआ कबूल करवानी है तो हलाल को अपनाना है, हराम से बचना है, हमारी दुआ कबूल हो जाएगी। आज फिलिस्तीनी मुसलमानों को मारा जा रहा है, उनके बच्चों को काटा जा रहा है, उनके मासूम बच्चे को तड़पा तड़पा कर मारा गया। हम दुआ कर रहे हैं लेकिन हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है। इसकी वजह यह है कि हम और आप हलाल को छोड़ दिए। एक बात याद रखिए, हम दुआ करेंगे, बद्दुआ करेंगे, शैतान को खुजली नहीं आएंगे, लेकिन जब हम अमल करना शुरू कर देंगे तो शैतान अपने जिस्म को खुजलाते हुए भाग जाएगा। शैतान को अमल से परेशानी है। हम और आप बद्दुआ करेंगे तो शैतान को कुछ होने वाला नहीं है। मेरे भाइयों, आज हमारी दुआएं कबूल नहीं हो रही है, इसकी वजह है कि हमने हराम को अपना लिया है, हलाल से कोसों दूर चले गए। क्या कहा अल्लाह के नबी ने? जिस शख्स ने हराम का एक लुक़मा अपने पेट के अंदर डाला उसकी 40 रोज तक कोई इबादत कबूल नहीं होगी। तो हम और आप अल्लाह के जिक्र से एराज कर लिए हैं, मुंह मोड़ लिए हैं, जिसकी वजह से हमारी दुआ कबूल नहीं हो रही है, रोजी में तंगी हो रही है, और क़यामत के दिन जब हमें और आपको उठाया जाएगा तो अंधा करके उठाया जाएगा। तो मैंने तकरीर के शुरू में ये कहा कि हम और आप दुनिया के पीछे पड़ के अपनी आखिरत को ना भूल जाए। मेरे भाइयों, यही वजह है कि मुसलमान के ऊपर तरह तरह के आज़ाब आ रहे हैं।
اور فتنہ ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کے کسی ٹیلے پہ چڑھ جاتے ہیں، کسی پہاڑ پہ چڑھ جاتے ہیں اور چڑھ کر صحابہ سے کہتے ہیں او میرے صحابہ حل ترون ما ارا، کیا میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی کیا میں اس چیز کو دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ رہے ہو؟ یعنی میں جو دیکھ رہا ہوں کیا تم دیکھ رہے ہو؟ صحابہ نے کہا نا، صحابہ نے کہا لا، نہیں نہیں اے اللہ کے رسول ہم نہیں دیکھ رہے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ ان قریب میں فتنہ دیکھ رہا ہوں جو تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، ایسا فتنہ جو تمہارے گھروں میں بارش کے قطروں کی طرح داخل ہو رہے ہیں، بارش کے بوندوں کی طرح داخل ہو رہے ہیں۔ جس طرح بارش کے قطرے تمہارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں، بارش کی بوندیں تمہارے گھروں میں داخل ہو رہی ہے، جس سے بچنا مشکل ہے۔ اے میرے صحابہ تمہارے گھروں میں فتنہ داخل ہو رہا ہے، تم اس فتنے سے بچ نہیں سکتے ہو۔ میں دیکھ رہا ہوں تمہارے گھروں میں فتنہ داخل ہو رہا ہے۔ ہاں، اس فتنے کی آنے سے پہلے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ مسلم شریف کی حدیث ہے بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم، اے مسلمانوں، اے میرے صحابہ نیکیاں کرنے میں جلدی کرو، نماز پڑھنے میں جلدی کرو، روزہ رکھنے میں جلدی کرو، اچھائی کی طرف اپنا قدم آگے بڑھاؤ۔ ایسا فتنہ آ جائے گا، اس فتنے کی آنے سے پہلے نیکیاں کرنے میں جلدی کرو۔ جب وہ فتنہ آ جائے گا اس کی پہچان کیا ہوگی؟ اس کی علامت کیا ہوگی؟ قطع اللیل المظلم، جس طرح تاریک رات اندھیریوں میں بدل جاتے ہیں، ہمیں اور آپ کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، رات بالکل اندھیری ہو جاتے ہیں، آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں کچھ نظر نہیں آتا ہے، زمین میں دیکھتے ہیں تو چاروں طرف اندھیرا ہی اندھیرا ہے۔ میرے بھائیوں، جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہمیں اچھائی کا راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہمیں برائی کا راستہ پتہ نہیں چلے گا، ہم اچھائی کے راستوں سے کوسوں دور چلے جائیں گے، ہمیں نماز کا طریقہ پتہ نہیں ہوگا، ہمیں روزہ کا راستہ دکھائی نہیں دے گا، ہمیں اچھائی کی راہ دکھائی نہیں دیں گے۔ جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہم گمراہ ہو جائیں گے۔ اس کا سٹیک ترجمہ یہ ہے جب وہ فتنہ آ جائے گا تو ہم اور آپ گمراہ ہو جائیں گے۔ اس وقت ایمان کی کیا گارنٹی ہوگی؟ یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا او یمسی مؤمنا ویصبح کافرا، اس وقت ایمان کی گارنٹی، ایمان کی ویلڈی اتنا ہوگا کہ آدمی صبح کو مومن ہوگا تو شام ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا، اور شام کو مومن ہوگا تو صبح ہوتے ہوتے کافر ہو جائے گا۔ یعنی ایک انسان سچی نیت سے توبہ کرے گا کہ ہم صبح کے بعد سے کوئی برائی نہیں کریں گے، صبح کے بعد سے پکا سچا مومن بنے رہیں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے ان کا ایمان بدل جائے گا، ان کی دل کی دنیا بدل جائیں گے، پھر شام کو ارادہ کرے گا صبح ہوتے ہوتے بدل جائیں گے۔ ایسا کس لیے ہوگا کہ ہم پر ڈنڈے چلائے جائیں گے، ہم پر لاٹھیوں کی بوچھار کیے جائیں گے؟ نہیں، یبیع دینہ بعرض من الدنیا، لوگ دنیا کے خاطر، دنیا میں چند درہم و دینار کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے۔ ایسا اس لیے ہوگا، آپ نے فرمایا لوگ دنیا کے چند ٹکوں کے خاطر، چند سکوں کے خاطر اپنے ایمان کا سودا کر لیں گے، اپنے ایمان کو بیچ ڈالیں گے۔ میرے بھائیوں دیکھ لیجئے، جب گواہی کا موقع آتا ہے ہمیں کسی پارٹی کی طرف سے 2-4 ہزار روپے مل جاتا ہے یا 500 روپیہ مل جاتا ہے، ہم اپنے ایمان کو بدل دیتے ہیں، ہم اپنا ارادہ بدل دیتے ہیں، ہم اپنی نیت کو بدل لیتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آج یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے اوپر عذاب آ رہا ہے، مسلمانوں کو جگہ جگہ پہ گولیوں سے بھوندا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے یہ پیشن گوئی کی تھی۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا یوشک الامم ان تداعی علیکم کما تداعی الاکلۃ الی قصعتها۔ اے میرے صحابہ، اے میرے مسلمانوں، اے میری جماعت کے لوگوں، دیکھنا تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا، تم پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جس میں دنیا میں سارے لوگ آپس میں کمپٹیشن کریں گے، دنیا کی ساری قومیں تم پر مقابلہ کریں گے اور تمہیں مارنے کے لیے آئیں گے، تمہیں ذلیل کرنے کے لیے آئیں گے، وہ تمہارے پیچھا کریں گے، دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، دنیا کی ساری قومیں مسلمانوں کو مارنے کے لیے ٹوٹ پڑیں گے۔ اور کیا مثال دیے؟ جیسے لوگ دسترخوان پہ کھانا کھانے کے لیے ٹوٹ پڑتے ہیں، کوئی کھانا کھا رہا ہے، کوئی انتظار میں
کہ یہ کھانا کھا کر کب فارغ ہو جائیں، ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے۔ وہ کھانا کھانے والا جلدی جلدی کھا رہا ہے کہ ہم کھا کے فارغ ہو جائیں گے تو ان کی باری آئے گی، ان کی باری آئے گی، یہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں گے۔ اے مسلمانوں، دنیا کی ساری قومیں آپس میں کمپٹیشن کریں گے، مقابلہ کریں گے تمہیں مارنے کے لیے۔ یہود و نصارہ ایک ہو جائیں گے اور سب مل کے تمہیں مارنے کے لیے تیار رہیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ پیشین گوئی آج پوری ہو گئی، ہمیں اور آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے۔ اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے مسلمانوں، کیا تم سمجھتے ہو کہ یہود و نصارہ تمہارا دوست بن جائے گا؟ نہیں نہیں، وہ دوست تمہارا اسی وقت ہوگا جب تک آپ ان کے دین پر نہ چلنے لگو، جب تک آپ ان کی تابعداری نہ کرنے لگو، جب تک آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگو، جب تک آپ ان کی شریعت کو، ان کے دین کو فالو نہ کرنے لگو، تب تک یہود و نصارہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیوں، جب یہ پیشین گوئی کی تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، فقال قائل، یہ ایک صحابی کھڑے ہوئے، ایک کہنے والے کھڑے ہوئے اور سوال کیا، نحن یومئذ ومن قلہ، اے اللہ کے رسول، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ یعنی جب مسلمانوں کو مارا جائے گا، مسلمانوں کو پیٹا جائے گا تو کیا مسلمان مٹھی بھر ہوں گے؟ کیا مسلمانوں کی جماعت چھوٹی ہوگی؟ کیا مسلمانوں کی تعداد کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں نہیں، بل انتم یومئذ کثیر، نہیں نہیں اے میرے صحابہ، اس وقت مسلمانوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی، ہاں لیکن ولکنکم غثاء کغثاء السیل، ہاں لیکن مسلمانوں کی حیثیت جھاگ کے مانند ہو جائیں گے۔ جس طرح سیلاب آتا ہے، سیلاب کے موسم میں آپ دیکھیں گے پانی کے اوپر جو بلبلے ہوتے ہیں، جو جھاگ بنتا ہے، مسلمانوں کی حیثیت اس جھاگ جیسے ہو جائیں گے، یعنی کوئی ویلو مسلمانوں کے اندر نہیں ہوگی۔ مسلمانوں کا روب و دبدبا، مسلمانوں کی طاقت کافروں کے دلوں سے نکال دیا جائے گا، کافر مسلمانوں کو دیکھ کر ڈریں گے نہیں، اور مسلمانوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین ایک قسم کی بیماری ڈال دے گا، وہن نام کی بیماری ڈال دے گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، پھر پوچھا اللہ کے رسول ومل وہن، وہن کیا چیز ہوتی ہے، وہ کمزوری کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، اے میرے صحابہ، وہ وہن ایک ایسی چیز ہے کہ مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے۔ وہ وہن بیماری، مسلمان دنیا سے محبت کریں گے اور موت سے ناپسند کریں گے، موت کو ناپسند کریں گے۔ میرے بھائیوں، جس موت سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں، لیکن موت کی تیاری کر کے جہنم سے بچ سکتے ہیں۔ کون کہتا ہے کہ جہنم سے ہم اور آپ بچ نہیں سکتے ہیں؟ لیکن ہاں، جہنم سے بچنے کی تیاری کرنی ہوگی، جنت جانے کی تیاری کرنی ہوگی۔ میرے بھائیوں، دنیا میں مسلمانوں کی حیثیت کیا ہوگی، مسلمانوں کا معمول کیا ہوگا کہ وہ دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے۔ وہ فتنہ عنقریب ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ فتنہ قیامت کے آنے سے پہلے پہلے ظاہر ہوگا۔ ہاں، مسلمانوں کو تنبیہ کیا، قرآن میں اللہ رب العالمین نے جملہ نقل کیا وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، اے لوگو تم اس فتنے سے ڈرو، اس فتنے سے بچو جو فتنہ خاص خاص لوگوں کے گھروں میں نہیں آئے گا، بے ایمانوں کے گھروں میں صرف نہیں آئے گا، صرف نمازیوں کے گھروں میں نہیں آئے گا، وہ فتنہ جب آئے گا تو سارے لوگوں کے گھروں میں آئے گا۔ وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، جب وہ فتنہ آئے گا تو سارے لوگوں کے گھروں میں آئے گا۔ جب وہ فتنہ آئے گا تو سارے لوگوں کے گھروں میں آئے گا۔ میرے بھائیو، اس کا مطلب یہ ہے اگر سماج میں کوئی برائی کرے تو ہمیں اور آپ کو روکنا چاہیے۔ جب کسی معاشرے میں زلزلے آتے ہیں یا پھر خدا کی طرف سے کوئی عذاب آتا ہے تو میرے بھائیو وہ پوری بستی میں آتا ہے، وہ پورے محلے میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس فتنے سے بچو جو فتنہ سب کے گھروں میں آئیں گے، اس فتنے سے بچو جو سارے گھروں میں آئیں گے، پورے محلے میں آئیں گے۔ تو ہمیں اور آپ کو اس فتنے سے بچنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ حلال کو اپنانا ہوگا۔ جب حلال کو اپنائیں گے تو ہماری دعا قبول ہوگی۔ آج مسلمان مایوسی سے یہ کہہ دیتے ہیں
کہ اللہ کو جب ضرورت پڑی تو خانہ کعبہ کی حفاظت کر لی، جب اللہ کو ضرورت پڑی تو موسیٰ کو سمندر میں بچا لیا اور فرعون کو غرق کر دیا۔ میرے بھائیوں، یہ ہم اللہ کی کمزوری ڈھونڈ رہے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ کمزوری ہمیں اپنے اندر ڈھونڈنا ہوگا کہ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے۔ ہمارے اندر کمزوری ہے کہ ہمارا ایمان پختہ نہیں ہے، اور ایمان جب پختہ نہیں ہے اسی وجہ سے ہم اور آپ اپنے ایمان کو جلدی بیچ دیتے ہیں، اور ایمان کی ہم قدر اس لیے نہیں کرتے کیونکہ ہمیں ایمان فری میں ملا ہے، ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے۔ اگر ہم ایمان لاتے حقیقت میں تو ہمیں اس کی قدر ہوتی ہے۔ جب کوئی انسان کسی چیز کو محنت کر کے حاصل کرتا ہے تو اس چیز کی قدر اسے ہوتی ہے، اس چیز کا اسے احساس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، تو حب الدنیا و کراہیت الموت، لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور موت کو ناپسند کریں گے، لیکن اے مسلمانوں، دنیا کی حقیقت کیا ہے؟ دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی انسان سمندر کے اندر اپنی انگلی کو ڈالے یا کوئی سوئی ڈالے، اس سوئی میں پانی کی جتنے بوندے آ جائیں، پانی کا جتنا قطرہ آ جائے، جتنا پانی آ جائے، اس دنیا کی مثال ہے، جتنا بچ کے رہ گیا اس دنیا کی مثال ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس دنیا کو ترجیح نہیں دینی ہے بلکہ آخرت کو ترجیح دینی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، ہمیں اور آپ کو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ یہ دنیا کیا ہے میرے بھائیوں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے اعلموا انما الحیات الدنیا، اے لوگو جان لو یہ دنیا کیا ہے؟ یہ دنیا لعب کھیل ہے، ولہو تماشا ہے، وزینت یہ دنیا زینت ہے، وتفاخر بینکم آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرنے کا نام دنیا ہے، وتکاثر فی الاموال والاولاد اور آپس میں ایک دوسرے سے مال اور اولاد میں آگے بڑھنے کا نام ہے۔ ایک آیت میں اللہ رب العالمین پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیا کہ اے لوگوں جان لو دنیا کیا ہے۔ جس دنیا کے پیچھے پڑے ہو یہ دنیا کھیل ہے، یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا زینت ہے۔ وہ کیسے؟ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے اس روئے زمین پہ آتا ہے، اس کو دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں ہوتا ہے، اس کو کھیل سے مطلب ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک وہ کھیلتا رہتا ہے، صبح سے کھیلنا شروع کیا، کھایا نہ کھایا کھیلتا رہا۔ اس کو دنیا کے کاروبار سے مطلب نہیں ہے، اس کو خاندان سے مطلب نہیں ہے، اس کو دنیا کی جائیداد سے مطلب نہیں ہے، اس کو کھیل سے مطلب ہے۔ شام تک یوں ہی کھیلتا رہا اور شام ہو گیا تو پھر بستر میں آرام سے سو گیا۔ پھر جب بچہ بڑا ہوتا ہے اس کو تماشا کرنا اچھا لگتا ہے، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق کرتا ہے، آپس میں وہ اس کو کھجلاتا ہے، آپس میں وہ اس کو کھجلاتا ہے۔ میرے بھائیوں اس کو دنیا میں تماشا کرنا اچھا لگتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے اس کو زینت اختیار کرنا اچھا لگتا ہے۔ 10 سال کا ہوا، 15 سال کا ہوا، 20 سال کا ہوا، اس کو زینت اختیار کرنے میں اچھا لگتا ہے، زینت اختیار کرتا ہے۔ کبھی بالوں کو سنورتا ہے، سجتا ہے، سنورتا ہے، بالوں کا اسٹائل الگ الگ انداز سے کرتا ہے، اچھے لباس پہنتے ہیں، خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، اپنا اسٹائل چلنے کا بدل دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں جب 15 سال کا ہوتا ہے، 20 سال کا ہوتا ہے، اس کو زینت اختیار کرنے میں اچھا لگتا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، 30 سال کی عمر میں پہنچتا ہے، وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ تو وہ آپس میں ایک دوسرے پر فخر کرتا ہے، وہ اپنے ساتھی سے فخر کرتا ہے کہ میں تم سے آگے ہوں، میرا عہدہ تم سے بڑا ہے، میری پوسٹ تم سے بڑی ہے، تمہارا فلاں امتحان میں نمبر کم آیا ہے، میرا زیادہ آیا ہے، تم فلاں کتاب میں فیل ہو، میں اس سے زیادہ نمبر لایا ہوں، تمہارے پاس یہ چیزیں نہیں ہیں، میرے پاس یہ چیزیں ہیں، میرے پاس جائیداد ہے۔ میرے بھائیوں اس کو فخر کرنا اچھا لگتا ہے۔ پھر اور بڑا ہوتا ہے، 50 اور 60 سال کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، وہ ایم ایل اے بنتا ہے، ایم پی بنتا ہے، مکھیا بنتا ہے، پرائم منسٹر بنتا ہے، چیف منسٹر بنتا ہے۔ میرے بھائیوں پھر قرآن نے اسی کو ریکارڈ کیا، وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ پھر وہ مال میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، اولاد میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ میں تم سے مال میں آگے ہوں، میں تم سے اولاد میں آگے ہوں، خاندانی جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میرے پاس میرا خاندان اتنا بڑا ہے، میرے پاس پراپرٹی اتنا ہے، میں جائیداد میں تم سے بڑا ہوں، میں مال میں تم سے زیادہ بڑا ہوں، میں اولاد میں تم سے زیادہ ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک آیت میں پوری زندگی کی طرف اللہ رب العالمین نے نقشہ کھینچ دیا۔ اتنا کہنے کے بعد کہہ رہا ہے کہ کمثل غیث اعجب الکفار،
اس دنیا کی مثال اس بارش کے پانی کی طرح ہے، سیلاب کے پانی کی طرح ہے۔ میرے بھائیو، عجب الکفار، جب کافر اس دنیا کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیو، جب سیلاب کا موسم آتا ہے، پانی ہوتا ہے، آسمان سے پانی نازل ہوتا ہے اور زمین میں گرتا ہے۔ زمین میں جب پانی گرتا ہے تو ہم کھیت میں اناج ڈالتے ہیں، جب اناج ڈالتے ہیں تو پودا اگتا ہے، اور جب پہلی مرتبہ پودا اگتا ہے، لہلہاتا پودا اگتا ہے، جسے دیکھ کر کسان خوش ہو جاتا ہے۔ پودا جب پہلی مرتبہ نکلتا ہے زمین سے لہلہاتا ہوا تو اسے کسان دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ دنیا ہے میرے بھائیوں، پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اس میں اناج آتا ہے، اس میں غلہ آتا ہے، اس میں پھل آتا ہے، اور پھر دھیرے دھیرے ایسا ہو جاتا ہے ثم یہیج فتراه مصفرا ثم یکون حطاما، پھر وہ پودا دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے، اس میں پھل آتا ہے، وہ پھر پھل پک جاتا ہے، وہ کھیتی پک جاتی ہے، وہ کھیتی جب پک جاتی ہے تو اس کو کسان کاٹ دیتا ہے، کسان اس کو کاٹ دیتا ہے، اور جب کٹی ہوئی کھیتی کو آپ دیکھیں گے زردی رنگ کے آپ کو لگیں گے، دیکھنے میں آپ کو اچھا نہیں لگے گا۔ شروع میں جب پودا نکلا لہلہاتا پودا آپ کو دیکھ کر کتنا اچھا لگا، اس میں پھل آیا دیکھنے میں اچھا لگا، جب وہ کھیتی کٹ گئی فصل پک گیا، آپ نے اس فصل کو کاٹ لیا اور وہ کھیتی کی طرف دیکھیے میرے بھائیوں، کٹی ہوئی کھیتی کو دیکھ کے کیسا لگے گا۔ اسی طرح یہ دنیا کی زندگی ہے، جب انسان جوان ہوتا ہے اس کو دنیا کی زندگی سرسبز و شاداب لگتا ہے۔ اس کو حدیث کے جملوں میں اس طرح کہا، الدنیا حلوۃ خضرہ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، اے لوگو یہ دنیا سرسبز و شاداب ہے، اس دنیا سے بچو اور عورت کے فتنوں سے بچو، اس دنیا کے فتنوں سے بھی بچو اور عورت کے فتنوں سے بھی بچو۔ جب انسان جوان ہوتا ہے اپنی جوانی پر ناز کرتا ہے، اس دنیا کی زندگی کو دیکھ کر اچھا لگتا ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہی دنیا کی زندگی ہے جو دھیرے دھیرے پودے کی طرح آخر اس کو کٹ جاتی ہے، جس طرح اسی طرح یہ دنیا آپ کو لگے گی، اس دنیا کی زندگی آپ کو لگیں گی، اور آپ کو اس دنیا کی زندگی کٹی ہوئی کھیتی کی طرح لگیں گی۔ وقتی طور پر کسان جب کھیتی کو دیکھتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، ویسے ہی میرے بھائیوں جو کافر ہوگا اس دنیا کو دیکھ کر خوش ہو جائے گا میرے بھائیوں، اور وہ آخرت کی طرف توجہ نہیں دیں گے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ یہ دنیا الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، یہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے۔ اس دنیا میں ہم جو کریں گے ہمیں وہ پھل ملے گا۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ جب کسان کسی چیز کو بوتا ہے اس سے فصل اگتا ہے، اس سے اناج ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہاں جو کر کے جائیں گے ہمیں آخرت میں ملیں گی۔ لوگ مال کر رہے ہیں، مال کر رہے ہیں، دولت کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لوگوں یہ دنیا میں مال تمہارا نہیں ہے، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو پہن لیا، جو کپڑا پہن لیا پھر وہ کپڑا بوسیدہ ہو گیا وہ کپڑا تمہارا ہے، جو تم نے آخرت کے لیے چھوڑ کر گئے وہ تمہارا ہے، اس کے علاوہ تمہارا کچھ نہیں ہے۔ جو کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو پہن لیا وہ تمہارا ہے، اس کے بعد تمہارا کچھ نہیں ہے۔ انسانوں غور کرو، اور آئے میرے مسلمانوں گمانی کے میرے بھائیوں غور کرو کہ جو کھا لیا وہ میرا مال ہے، جو پہن لیا وہ میرا مال ہے، جو ہم نے چھوڑ کر گئے وہ ہمارا ہے، اس کے علاوہ ہمارا کیا ہے؟ ہمیں قبرستان میں ہمارے رشتہ دار رکھ کے آ جائیں گے، ایک اچھا دوست بھی ہمیں رکھ کے آ جائیں گے، ایک باپ بھی رکھ کے آ جائیں گے، ایک بھائی بھی رکھ کے آ جائیں گے، ہمارا کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہوگا۔ اگر کوئی چیز ساتھ دینے والی ہوگی تو وہ ہمارا اعمال ہوگا، ہماری نیکیاں ہوگی۔ اس لیے ہم مال نہ کریں میرے بھائی، ہم اسی دنیا کو اپنی پوری زندگی سمجھ لیں کہ ہم اسی دنیا میں رہ کے مر کے ختم ہو جائیں گے، ہمارا دوبارہ حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ میرے بھائیوں اس دنیا کی حقیقت سمجھیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کاندھے پکڑ کر شانہ پکڑ کر کہا تھا، اے عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں ویسے رہو، کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ویسے رہو جیسے کہ مسافر رہتا ہے، جیسے کہ اجنبی آدمی رہتا ہے۔ کولکاتہ کی سرزمین سے چل کر کوئی آیا ہے،
اور اس کو سلیگوڑی جانا ہے، اس کو آسام جانا ہے، لیکن تھوڑی دیر آرام کے لیے گمانی میں بیٹھ گیا، گمانی میں رک گیا، گمانی میں ان کا ایک دوست ہے یہاں پر تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے بیٹھ گیا۔ پھر وہ آدمی سوچتا ہے نہیں نہیں ہمیں اپنا سفر جاری رکھنا ہے، ہمیں تو اپنی منزل پر پہنچنا ہی ہے میرے بھائیوں۔ پھر وہ اپنا سفر جاری کر دیتا ہے، اس لیے کہ گمانی اس کا اصل مسکن نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم اور آپ اس دنیا میں ویسے ہی آئے ہیں، ہم اور آپ اس دنیا میں ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہمیں اور آپ کو یا تھوڑی دیر آرام کرنا ہے، اس کے بعد اس دنیا سے پھر چلا جانا ہے اور اپنی منزل کو طے کرنا ہے۔ اس کے بعد عبداللہ ابن عمر کہا کرتے تھے اے لوگو اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، جب شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہ کیا کرو، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، اور جب صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہ کیا کرو۔ یعنی پتہ چلا ہو سکتا ہے کوئی انسان صبح کو جاگے شام تک وہ زندہ نہ رہ سکے، اللہ کو پیارے ہو جائے، اس روئے زمین کو الوداع کہہ جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں شام کو زندہ ہے، بستر پر سویا، لیکن صبح ہونے سے پہلے پہلے ان کی موت ہو گئی، ان کا انتقال ہو گیا، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چل بسے۔ تو میرے بھائیوں اس دنیا میں ہم اور آپ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کریں، صبح ہونے سے پہلے اپنا حساب و کتاب کر لیا کریں۔ قبر میں حساب دینا ہے، حساب کرنا نہیں ہے۔ اس دنیا میں حساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے نیکیاں کی، اس دنیا میں ہم حساب کر سکتے ہیں کہ ہم نے کتنے اچھے کام کیے، لیکن قبر میں حساب دینا، حساب کرنا نہیں ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو جب قیامت کے دن ہمیں الٹے ہاتھوں نامہ اعمال دیا جائے میرے بھائیوں، جس دن بڑے بڑے پہاڑ گر جائیں گے، آسمان روئی، آسمان پھٹ جائے گا، زمین پھٹ جائے گی، زمین میں زلزلہ آ جائے گا، انسان کہے گا یقول الانسان یومئذ این المفر، کہ کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے بھاگنے کی جگہ، کہاں ہے آرام کرنے کی جگہ، کہاں ہے ٹھہرنے کی جگہ۔ کلا لا وزر، بھاگنے کی کوئی جگہ نہیں ہے، ٹھہرنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ الی ربک یومئذ المستقر، سوائے رب کے عرش کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوں گے، سائے کے علاوہ کوئی جگہ نہیں ہوں گے میرے بھائیوں۔ اس کے بعد نامہ اعمال دیا جائے گا، اور اگر آپ کو خدا نہ خواستہ الٹے ہاتھوں نامہ اعمال دے دیا جائے، پیٹ پیچھے نامہ اعمال دے دیا جائے، جہنم جانے کی سرٹیفکیٹ دے دی جائے، تو آپ کہیں گے یا لیتہا کانت القاضیہ، کاش کے موت ہی میرا کام تمام کر دیتی، ہمیں دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، دوبارہ زندہ نہ ہونا پڑتا، حساب و کتاب نہ لیا جاتا۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَا، مجھے حساب و کتاب نہ دیا جاتا، میرا حساب و کتاب ہی نہ کیا جاتا۔ میرے بھائیوں دنیا میں کوئی انسان عربی میں فیل ہوا، انگلش میں ترقی کر گیا، انگلش میں فیل ہوا، اردو میں ترقی کر گیا، لیکن اس دنیا کے بارے میں سوچئے صرف دو ہی ریزلٹ ہوں گے، یا تو جنت یا جہنم، صرف دو ہی ریزلٹ ہوں گے۔ اس لیے ہم اور آپ اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دیجئے میرے بھائی۔ دنیا کمائیے لیکن دنیا کے پیچھے پڑ کے اپنی آخرت کو نہ بھولنا۔ اس دنیا میں عیش و عشرت کرنے والا، بڑی مستی سے زندگی گزارنے والا، دیش کا ایم ایل اے، دیش کا ایم پی، میرے بھائیو دیش کا پرائم منسٹر، جو اس دنیا میں آرام سے زندگی گزارتا ہے، اس دنیا میں آرام سے رہتا ہے، اس کے لیے نرم گرم بستر کا انتظام ہے۔ یہ ایک مرتبہ یہ ڈریس اپنے جسم پہ لگا لے، اپنے جسم پہ چڑھا لے، ایک پوشاک اپنے جسم پہ لگا لے میرے بھائیو، دوسری مرتبہ اس کو لگانا گوارا نہیں کرتا ہے۔ دنیا میں ہمیشہ عیش و عشرت کی زندگی گزارے، لیکن اس دنیا کے بارے میں سوچئے، اس انسان کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا او فرشتوں جاؤ اس کو جہنم میں ایک پل کے لیے ڈال دو، جہنم میں ایک پل کے لیے، کہ لمحے کے لیے ڈال دو۔ فرشتے اس کو جہنم میں ایک پل کے لیے ڈالیں گے، کچھ ہی لمحے کے لیے اس کو جہنم میں ڈالیں گے۔ پلک جھپکنے میں ہمیں اور آپ کو کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اتنے ہی وقت کے لیے اس کو اگر جہنم میں ڈالا جائے گا اور پھر اس کو جہنم سے نکالا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا آئی دنیا کے بادشاہ یہ بتاؤ کیا تمہیں دنیا کی نعمتیں یاد ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی عیش و عشرت یاد ہے؟ کیا تمہیں دنیا کی فرعونی یاد ہے؟ کیا دنیا کی عیش و عشرت تمہیں یاد ہے؟ دنیا کی خوشی یاد ہے؟ وہ کہے گا نہیں۔
اس کو دنیا کی کچھ بھی خوشی یاد نہیں ہوگی، دنیا کے عیش و عشرت اس کو یاد نہیں ہوں گے میرے بھائیو، صرف ایک پل کے لیے اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ لیکن ہاں ایک ایسے انسان کو بھی لایا جائے گا جو دنیا میں ہمیشہ تکلیف سے زندگی گزارے، دنیا میں ہمیشہ مصیبتیں جھیلی، دنیا میں ہمیشہ ایک ٹائم کا کھانا ملا تو دوسرے ٹائم کا کھانا نہیں ملا، دوسرے ٹائم کا ملا تو تیسرے ٹائم کا نہیں ملا، آرام سے کبھی ٹھنڈے کے موسم میں، جاڑے کے موسم میں اچھا لباس پہن نہیں سکا، جیکٹ کا انتظام نہیں ہو سکا، سوٹر کا انتظام نہیں ہو سکا، میرے بھائیو اس انسان کو لایا جائے گا، قیامت کے دن لایا جائے گا اور اسے ایک پل کے لیے جنت میں ڈالا جائے گا، ایک پل کے لیے اس کو جنت میں ڈالا جائے گا۔ جب جنت میں ڈالا جائے گا پھر اس کو نکال لیا جائے گا، اور نکالنے کے بعد اس سے پوچھا جائے گا کیا تمہیں دنیا کی نعمتیں، کیا تمہیں دنیا کی تکلیفیں یاد ہے، کیا تمہیں دنیا کی مصیبتیں یاد ہے؟ آئے فلا دنیا میں تمہیں کھانا مل رہا تھا یا نہیں؟ کیا تمہیں دنیا کی تکلیفیں یاد ہے؟ وہ جنتی کہے گا نہیں نہیں، ہمیں دنیا کی کوئی تکلیف یاد نہیں ہے۔ ایک پل جنت میں ڈالنے سے دنیا کی ساری تکلیفوں بھول جائیں گے، اور جہنم میں ایک پل کے لیے ڈالنے سے دنیا کی ساری عیش و عشرت کو بھول جائیں گے۔ تو میرے بھائیو سوچئے، جس زندگی کو ہمیشہ، جس زندگی میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے اس زندگی کے بارے میں سوچئے، اس زندگی کی تیاری کیجئے۔ اس دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضۃ ما سقى کافرا منها شربۃ ماء۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے لوگو، دنیا کو ترجیح دینے والوں، دنیا کو بہت بڑی حیثیت کے سمجھنے والوں، دنیا کو اچھی اور بہترین سمجھنے والوں، سنو دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ یہ ایک مچھر معمولی سی، لیکن اس کے پر کے برابر بھی دنیا کی حیثیت نہیں ہے۔ اگر ہاں دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی، دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا چند گھونٹ بھی نہیں دیا جاتا، پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں دیا جاتا، پانی کی ایک بوند بھی اسے نصیب نہیں کیے جاتے۔ دنیا میں اس انسان کو پانی کا ایک قطرہ نہیں دیا جاتا۔ لیکن آج دیکھیے جس طرح سورج ایک کافر کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے، ایک عیسائی کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے، ایک یہودی کے گھر میں بھی روشنی دیتا ہے، اسی طرح اللہ رب العالمین سارے لوگوں کے گھروں میں رزق پہنچا رہا ہے، سارے لوگوں کو کھانا کھلا رہا ہے۔ اے انسانوں، ہم کتنا کھانا کھاتے ہیں، ہماری خوراک کتنی ہے، ہماری غذا کتنی ہے، پھر بھی ہم آپس میں اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے لڑ جاتے ہیں، اسی خوراک کو حاصل کرنے کے لیے جنت کو بھول جاتے ہیں، جہنم کو بھول جاتے ہیں، آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ لیکن اللہ فرماتا ہے روئے زمین میں کوئی ایسا جاندار نہیں جن کو ہم کھانا نہیں دے رہے ہیں۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ روئے زمین کے اندر کوئی ایسا جاندار نہیں جن کا رزق اللہ کے ذمے میں نہ ہو۔ سمندر کے اندر ایک بہت بڑا جانور ہے، وشال جانور، بہت بڑی مچھلی بلو وہیل کے نام سے، یہ ایک دن میں کتنا ٹن کھانا کھا لیتی ہے وہ مچھلی؟ میرے بھائیو 3 سے 4 ٹن کھانا کھا لیتی ہے۔ 100 kg میں 1 کنٹل بنتا ہے، 10 کنٹل میں 1 ٹن ہوتا ہے۔ آپ غور کیجئے اتنی بڑی مچھلی کو کھانا کون کھلا رہا ہے؟ ہماری خوراک تو صرف 100 گرام ہے، یہ زیادہ سے زیادہ 1 پوا ہے، زیادہ سے زیادہ 1 kg ہے، لیکن اسی کھانا کی وجہ سے، اسی کھانا کو جمع کرنے کی وجہ سے ہم اپنی آخرت کو بھول گئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس دنیا کی حقیقت اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ رب العالمین روئے زمین میں کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہیں کرتا۔ یہ کہ بادشاہ جن کے پاس پراپرٹی ہے، جن کے پاس کاروبار ہے، جن کے پاس تجارت ہے، جن کے پاس اتنی دولت ہے کہ وہ بیٹھ کے ان کی قیامت تک، تا قیامت ان کی نسلیں آئیں گی، ان کا خاندان آئے گا، بیٹھ بیٹھ کے کھا سکتا ہے، لیکن وہ بادشاہ اپنے گھر کو چھوڑ کے کہیں کسی سفر میں چلے جاتے ہیں۔ اس سفر میں گئے
जहां पर कोई नदी नजर नहीं आए, जहां पर कोई तालाब नजर नहीं आया, जहां पर पानी नजर नहीं आया, मेरे प्यारे साथियों, पानी के लिए वो प्यासा हुआ है, पानी के लिए वो प्यास प्यास चिल्ला रहा है कि पानी कहां मिल जाए, पानी की चंद घूंट कहां मिल जाए, पानी का कतरा कहां मिल जाए, पानी की बूंदे कहां मिल जाए। इतने में एक चरवाहा जंगल से जो बकरियां चला कर गुजर रहा था, उनके पास बोतल था, उनके पास बर्तन थे, उन बर्तन में पानी की चंद घोट उस बर्तन में मौजूद थे। उस चरवाहा से वो सिफारिश करने लगे, कहने लगे, प्रयास करने लगे, ऐ चरवाहा, पानी का चंद घोट मुझे पिला दो, पानी का चंद कतरा मुझे पिला दो, पानी की चंद बूंदें मुझे पिला दो, यहाँ कोई पानी नहीं मिल रहा है। ऐ चरवाहा, अगर तुमने पानी नहीं दिया तो थोड़ी ही देर में हमारी सांस रुक जाएगी और हम इंतकाल कर जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, वो चरवाहा समझ गया अब इनको पानी की जरूरत है। ये चरवाहा दुनिया में बहुत ज्यादा माल रखता है, दुनिया में बहुत ज्यादा जायदाद इनके पास है, ये बादशाह है, इनके पास बहुत कारोबार है। वो चरवाहा कहता है, आई बादशाह, अगर तुम्हें दुनिया में जीना है तो आधी सल्तनत मेरे नाम पे कर दो। अब वो बादशाह क्या करेगा मेरे भाई? अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा या माल के बारे में सोचेगा? अपनी दौलत के बारे में सोचेगा कि अपनी जिंदगी के बारे में सोचेगा? वो बादशाह कहता है, चरवाहा ठीक है, आधी सल्तनत लेना है ले लो, लेकिन मुझे पानी की चंद घोट दे दो। तो इस वाक़े से हम और आप गौर करें, अंदाजा लगाएं मेरे भाइयों कि इस दुनिया की हकीकत माल नहीं है, इस दुनिया की हकीकत पानी के चंद घोट है, इस दुनिया की हकीकत हमारी जिंदगी है। इस दुनिया की में जिंदगी को बचाने के लिए हम और आप पूरी सल्तनत देने के लिए तैयार है। लेकिन उस दुनिया के बारे में सोचिए, जब जन्नतियों को जन्नत जाने के लिए कह दिया जाएगा, जहन्नमियों को कह दिया जाएगा, जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम के अंदर जाएंगे। फी जन्नातिन यतसाअलून अनिल मुजरिमीन मा सलककुम फी सकर। जन्नती जन्नत के अंदर जाएंगे, जहन्नमियों को देखेंगे कि जहन्नमी जहन्नम में जल रहे, खून में गोता लगा रहे। जहन्नमी से पूछेंगे जन्नती और कहेंगे, ऐ जहन्नमी, तुम यहाँ जहन्नम में क्यों आना पड़ा? दुनिया में एक साथ गुमानी बाजार में रहा करते थे, दुनिया में एक साथ फरक्का जाया करते थे, लेकिन आज वजह क्या है कि तुम्हें जहन्नम में जलना पड़ रहा है? जहन्नमी कहेंगे कि दुनिया में हम नमाज नहीं पढ़ा करते थे, दुनिया में हम यतीमों को खाना नहीं खिलाया करते थे, और कयामत के दिन पर हमारा ईमान नहीं था, यानी हम मानते ही नहीं थे कि कयामत होगी, हमारे लिए जन्नत है, हमारे लिए जहन्नम है, वो मानते ही नहीं थे। तो मेरे भाइयों, उसके बाद जहन्नमी जन्नती से कहेंगे, ओ जन्नतियों, जन्नत का थोड़ा सा भी हयात दे दो, जन्नत का थोड़ा सा पानी दे दो, इसको पीकर हम अपना प्यास बुझा लेंगे। प्यास से हमारी जीभ निकली हुई है, हमारी जबान बाहर आ गई है। आए जन्नतियों, जन्नत का थोड़ा सा पानी का कतरा दे दो, जन्नत की पानी में पानी की बूंदे दे दो। जन्नती कहेंगे, आए जहन्नमियों, हमने हमदर्दी के नाते तुझसे पूछ लिया, अब तुझे पूछने की जरूरत भी नहीं है, तुझे हम पूछेंगे भी नहीं, तुम जहन्नम में रहो, खून में गोता लगाओ, खून के दरिया में गोता लगाओ। ये तो हमदर्दी थी, और हमदर्दी के नाते तुझे पूछ लिया कि किस वजह से जहन्नम में आए हो। उसके बाद कहेंगे जन्नती, ऐ जहन्नमियों, पानी के चंद घूंट क्या हम तुम्हें जन्नत की खिड़कियों से आने वाले खुशबू तक नहीं देंगे, यानी जन्नत की खुशबू भी उस तक नहीं पहुंचेगी। ये कहकर जन्नती जन्नत के बाला खाना में जाएंगे और जन्नत की खिड़कियां बंद कर देंगे। मेरे प्यारे साथियों, पानी का कतरा तो दूर की बात, जन्नत की खुशबू तक उनके पास नहीं पहुंचेंगी। तो हम और गौर कीजिए, इस दुनिया में अपनी जिंदगी को बचाने के लिए कभी कभी ऐसा मौका आ जाता है कि हम पानी नहीं मिलता है हमें, हम और आप तब गलत और गंदा पानी इस्तेमाल कर लेते, पी लेते हैं कि हमारी कम से कम जान बच जाए। मेरे भाइयों, जहन्नम में उस पानी के लिए हम और आप चीखेंगे, उस पानी के लिए हम तरसेंगे कि हमें पानी कहाँ मिले। इसलिए हमें और आपको इस दुनिया में अच्छे अमाल करके जन्नत की तैयारी करनी चाहिए। इस दुनिया की हकीकत सुनिए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम के साथ है, आपके दाएं जानिब सहाबा है, बाएं जानिब सहाबा है, आप चल रहे मदीने की किसी बस्ती से गुजर हुआ, किसी शहर से गुजर हुआ, वहां पर एक मरी हुई बकरी पड़ी थी। आपने पूछा है मेरे सहाबा
کیا تم میں سے کوئی ہے یا دنیا میں کوئی ایسے انسان ہے، تم میں سے کوئی ایسا انسان ہے جو اس بکری مری ہوئی بکری کو 1 درہم میں خریدنا چاہے، 1 روپیہ میں خریدنا چاہے؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو بکری مری ہوئی ہے، اگر لو کانا حیا فیہ عیب، اگر یہ بکری زندہ بھی ہوتی پھر بھی اس کے اندر عیب ہے، اے اللہ کے رسول یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس مری ہوئی بکری کو لوگ درہم کے بدلے خریدے؟ خریدنا نہیں چاہیں گے، کوئی نہیں خریدیں گے۔ آپ نے فرمایا اے میرے صحابہ فواللہ للدنیا اہون علی اللہ من ھذا علیکم، اے میرے صحابہ اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ بدتر ہے، اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے، اس دنیا کی حقیقت اس مری ہوئی بکری سے بھی زیادہ گھٹیا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں اس دنیا میں سادگی والی زندگی گزاریے، فخر ہمیشہ کرنا چھوڑیے، فخر اپنے آپ کیجئے کہ ہم اس سے نمازی ہیں، ہم اس سے اچھے کام کرتے ہیں، من ہی من میں فخر کیجئے، اللہ سے کہیے اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے، یہ تیرا بندہ ہے، میں ان سے اعمال میں آگے ہوں، اے اللہ اگر انجانے میں بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے یا اللہ تو نظر انداز کر دینا، معاف کر دینا اور جنت میں ٹھکانہ بنا دینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 1-2 واقعات کہہ کر میں اپنی تقریر ختم کروں گا میرے بھائیوں، ٹائم ختم ہو گیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا کو کیا کہا، اس دنیا کے بارے میں کیا کہا آپ نے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے گھر میں آتے ہیں، دیکھا کہ گھر کی کل کائنات اتنی ہے، گھر میں کچھ زیادہ سامان نہیں ہے، اور آپ جس بستر پہ سوتے ہیں وہ چادر بالکل پتلی ہے، آپ جس چٹائی پر سوتے ہیں اس چٹائی میں سونے کی وجہ سے آپ کے جسم پر نشان پڑ گیا، آپ کے جسم اطہر پر نشان پڑ گیا۔ آپ گھر آئے، آپ کے جسم اطہر پر دیکھا، دیکھ کر رونے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر کیوں رو رہے ہو، کس چیز نے تمہیں رلا دیا ہے؟ اللہ کے نبی پوچھ رہے ہیں اے عمر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا اے اللہ کے نبی قیصر و کسریٰ دنیا کے بادشاہ ہے، اے اللہ کے نبی وہ تو دنیا کے بادشاہ ہے، آپ تو تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ تو تمام نبیوں سے افضل ہے، اے اللہ کے نبی پھر آپ کے گھر کی یہ حالت کیوں ہے، آپ کے گھر کی کنڈیشن ایسے کیوں ہے، آپ کے گھر کی کل کائنات اتنی ہے اور آپ جس بستر پہ جس چٹائی پہ سوتے ہیں ان کے نشان آپ کے جسم اطہر پر پڑا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا عمر کیا تم یہ نہیں چاہتے ہو کہ یہ نعمتیں جو قیصر و کسریٰ کے پاس ہے لہم فی الدنیا ولنا فی الآخرہ، یہ نعمت ان کے لیے دنیا میں ہو اور ہمارے لیے آخرت میں ہو۔ میرے بھائیوں اور اسی طرح ایک روایت عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے، عبداللہ ابن عمر کو آپ نے فرمایا کہ اے عبداللہ ابن عمر کراکبر استجلّ تحت شجرۃ ثم راح فترکھا، اے عبداللہ ابن عمر اس دنیا میں ویسے رہو جس طرح ایک مسافر کسی سائے دار جگہ میں تھوڑی دیر آرام کے لیے بیٹھتا ہے پھر وہ اپنا منزل پر چلنا شروع کر دیتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں ایک انصاری عورت آئی، آپ کے گھر میں دیکھا کہ آپ کے بستر کا یہ حال ہے، جلدی گھر گئے اور ایک بستر کا نرم گرم بستر کا انتظام کر دیا۔ اللہ کے نبی گھر آئے، دیکھا کہ یہ بستر کہاں سے آیا، فوراً سوال کیا، آبجیکشن کیا، اعتراض کیا، عائشہ یہ بستر کہاں سے آیا، یہ چٹائی چادر تمہیں کہاں سے ملی؟ عائشہ کہتی ہے ایک انصاری عورت نے دے کر گیا۔ اللہ کے نبی کہتا ہے عائشہ واپس کر دو، میں نہیں چاہتا ہوں کہ نرم گرم بستر ہو۔ عائشہ میں اگر اللہ سے دعا کرتا تو اللہ پہاڑ کو بھی سونے اور چاندی کا کر دیتا، اور میں جہاں جاتا پہاڑ میرے ساتھ جاتے، وہ سونا چاندی میرے ساتھ ہوتے۔ میرے پیارے ساتھیوں میں اپنی تقریر کو یہی سے ختم کرتا ہوں، آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری الہ ہم سب تمام مسلمانوں کو دنیا کے ساتھ ساتھ اس دنیا کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور آخرت کو کامیابی بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر بولنے میں کچھ غلطیاں ہوں تو آپ مجھے معاف فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔